إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و بادشاہی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا. فللہ الحمد والمنہ. بعد حمد کے درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو امت کے لیے رؤوف الرحیم، بشیر و نذیر اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. صلی اللہ علیہ نبینا وسلم. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رضائے الہی. حاضرین، اگر آج ہم سے یہ سوال ہو کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد جس کے لیے انسان کوششیں کرے، جد و جہد کرے، وہ کیا ہے، تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ معاشرے میں مختلف طبقات کے نزدیک مختلف جوابات ہو سکتے ہیں. جس انسان کی مطمع نظر، جس انسان کا گول، جس انسان کا مشن دنیاوی مال و متاع ہے، عیش و عشرت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، وہ سماج میں ایک رتبہ چاہتا ہے، لوگوں کے نزدیک بلندی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے انہی چیزوں کو فوقیت دے گا اور انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرے گا. یہ اس کے نزدیک دنیاوی زندگی کا مقصد ہے. لیکن ایک وہ انسان جس کی نظر، جس کا دل، جس کا نفس صرف قرآن و حدیث سے ہی شاداب ہو سکتا ہے، آسودہ ہو سکتا ہے، وہ قرآن پڑھے گا. اور قرآن نے اس سوال کا جو جواب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دیا ہے، وہ اسے سنے گا اور اپنی عملی زندگی اسی کے اعتبار سے گزارنے کی کوشش کرے گا. کیا قرآن نے اس کا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے ان کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا. مومنین کا نفس ہو یا مومنین کا مال ہو، یہ ان کا نہیں ہے. ان کے مال پر، ان کے جان پر ان کا حق نہیں رہا.
کہ اللہ نے ان کی وہ چیزیں خرید کر کے بدلے میں ان سے جنت کا وعدہ کیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اب ان کا مطمع نظر صرف جنت کی حصول کی تمنا ہوتی ہے، ان کا مطمع نظر، ان کی خواہش صرف رضا الہی ہوتی، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جس رب کو راضی کرنے کے بعد جنت جیسی عظیم نعمت سے انسان سرفراز ہوگا۔ کیوں اللہ کہتا ہے الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم۔ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں جن کی زندگیوں میں محنتوں کا مرجع رضا الہی تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا، لہذا انہوں نے اس کے اعتبار سے محنتیں کی تو اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں جو مقاصد ہو سکتے ہیں ان میں سب سے عظیم مقصد، انسان جن چیزوں کے لیے محنتیں کرتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز جس کے لیے محنت کی جانی چاہیے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، اللہ کو خوش کرنے کی چاہت ہے، اللہ کی خوشنودی کی تمنا اور کوششیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سنو نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی رضا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے کہا یہی سب سے عظیم، سب سے بڑی اور سب سے زیادہ کامیاب ہونے والی چیز ہے۔ یہ رضا الہی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اگر صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھیں، اللہ رب العالمین صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپس میں مومنین کے لیے رحم دل ہیں، کافرین کے لیے ننگی تلوار ہیں، سخت دل ہیں، لیکن تم انہیں دیکھو گے وہ رکوع کر رہے ہوں گے، تم انہیں پاؤ گے سجدے کی حالت میں۔ یہ کوششیں بس اس وجہ سے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے تعریف کی، اللہ رب العالمین نے اس بندے کی حمد، اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے کہا فمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ۔ کیا دو انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کی کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اللہ رب العالمین کے غصے کے ساتھ لوٹ گئے۔ اسے ہم مثال کے ذریعے سمجھیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج فجر کی نماز کی ہم مثال لے لیں۔ وہ دو انسان، ایک وہ بندہ جو اپنے اہل و عیال کے بیچ میں تھا، اپنے گھر میں تھا، اپنے بستر پر اپنے بیوی کے ساتھ سو رہا تھا، اور اس کے بجائے دوسرا انسان جو اپنے گھر سے اپنے نیند کو قربان کر کے، اپنے بستر کو چھوڑ کر کے، رات کی تاریکی میں وضو بنا کر کے مسجد میں کھڑے ہوا، امام کے پیچھے اپنے قدموں کو تھکایا۔ یہ دو انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا اللہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف مجرم ہو اور دونوں کو برابر کا صلہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ ایک طرف مومن ہے، ایک طرف فاسق ہے، اور دونوں برابر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے جس کی تمنا اللہ کو راضی کرنا ہو اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ جو لوٹا ہو، اور وہ بندہ جو اللہ کو ناراض کر کے آیا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تمنائیں، یہ خواہشیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی اتنے آگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان نشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان نعمل صالحا۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر جو انعامات کیے، میرے ماں باپ پر جو انعامات کیے، ان انعامات پر میں تیرا شکر ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے ان اعمال صالحہ کی توفیق دے جس کے کرنے پر تو راضی ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، دعا کر رہے بچوں کے لیے اے اللہ رب العالمین ان سے تو راضی ہو جائے۔ مومنین کے معاملے میں
सूरह अहकाफ 26वें पारे में अल्लाह ने इसी तरीके की बात की कि मोमिनीन भी अल्लाह से दुआ करते हैं, अन अअमल सालिहन तर्दा, अल्लाह उन नेक अमाल की तौफीक दे जिन नेक अमाल से तू राज़ी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक। ये अंबिया है, ये सालिहीन, ये नेक मोमिनीन मुत्तकीन है, जिनकी मेहनतों का मर्जा अगरचे कि ये इबादत में मुनहमिक और मशगूल होते, उसके बावजूद भी अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह तौफीक दे कि तुझे हम राज़ी कर सके, अल्लाह तौफीक दे वो अमाल की जिससे तू राज़ी हो जाए। कि अल्लाह को राज़ी करना, हम अगर देखें इंतहा में आखिरी हद जन्नत में इंसान दाखिल हो जाए, जन्नत की नेमतों से सरफराज हो जाए, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की मिन जुमला नेमतों में सबसे अजीम नेमत अपनी रज़ामंदी को जिक्र किया। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह जन्नतियों के पास आकर के कहेगा, क्या तुम राज़ी हो गए? हल रज़ीतुम, इन नेमतों को लेने के बाद क्या खुश हो गए? जन्नती कहेंगे, अल्लाह क्यों ना खुश हो, ये नेमतें तूने हमें अता की कि दूसरों को अता नहीं हुई, इतनी खुशहाली में अल्लाह तूने हमें रखा है, हर नेमत हमें दस्तयाब है, क्यों राज़ी ना हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उहिल्ल लकुम रिज़वानी फला तस्ख़तू, अजीम नेमत के लिए तैयार हो जाओ कि आज के दिन मैं अपनी रज़ामंदी तुम्हारे लिए हलाल कर देता हूँ, उसके बाद कभी मैं तुमसे नाराज नहीं होगा। ये जन्नत की अजीम नेमतों से भी सबसे अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस में वज़ाहत करते हैं कि हमारी ख्वाहिशात, हमारे मकसद जिंदगी क्या होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन जअल हुमूम हम्मा वाहिदा हम्मा आखिरतहु कफाहु अल्लाहु हम्मा दुनिया, कि जो बंदा अपने तमाम तर गमों का, अपने तमाम तर फिक्रमंदी का मरकज सिर्फ और सिर्फ आखिरत की फिक्र को रखता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरीके से मेरी आखिरत की जिंदगी कामयाबी के साथ हमकिनार हो जाए, मैं आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी का मुस्तहिक हो जाऊं, बस ये फिक्र है। दुनिया उसे नहीं चाहिए, दुनिया के रिस्क की उसे परवाह नहीं है, बस वो आखिरत की फिक्र करता है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, कफ़ाहुल्लाहु मुहम्मद दुनिया, दुनिया के जो भी गम हो, दुनिया की जो भी परेशानियां हो, दुनिया के जो भी मामलात हो, अल्लाह उसके लिए काफी होगा। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह कहता है कि हम बंदे के लिए अपना रब, उसका रब काफी नहीं, अल्लाह काफी है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, जो फिक्र सिर्फ आखिरत की करता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया को अतत दुनिया वहिय रागिमा, हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसकी फिक्र सिर्फ आखिरत हो तो अल्लाह उसे आखिरत से भी हमकिनार करता है और दुनिया की सआदत से भी नवाज देता है। आखिरत के मुकाबले में फिर दुनिया उसके पास दौड़ते हुए आती है, अतत दुनिया वहिय रागिमा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, वमन तशअबत, जो अपने फिक्र का मरकज सिर्फ दुनिया को रखता है, दुनिया की रिस्क के मामले में, दुनिया की औलाद के मामले में, दुनिया के दीगर मामलात में इस तरीके से मुनहमिक है, इस तरीके से पड़ा हुआ मशगूल है कि वो आखिरत को फरामोश कर देता है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं, लम युबालिल्लाहु फी अय्यि औदियतिहा हलक, अब अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो दुनिया की किस वादी में जाकर के हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं। इंसान के लिए सबसे अजीम जो मकसद है, वो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है। अब आइए इस मकसद को सबसे बेहतरीन तरीके से जिन लोगों ने समझा और अमल करके बताया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में उन्हें अपनी रज़ा का तमगा अता किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब दिया, वो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन्होंने अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए कैसी मेहनतें की, कैसे कोशिशें की कि जिनके जरिए हम भी उन अमाल को इख्तियार करें और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के मुस्तहिक ठहरे। हज़रत सुहैब अर्रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे अज़ीज़ों, एक एक सहाबी की जिंदगी में हमारे लिए मशअले राह है। वो हज़रत सुहैब अर्रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना पहुंच गए। अब ये सहाबी
جو دین پر مکمل طور پر مکہ میں عمل نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیدار کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مدینہ کے لیے نکلتے ہیں۔ سامنے پیچھے سے کفار کے جو سردار ہیں وہ پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں، حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت صہیب چٹان پر چڑھتے ہیں، ایک چٹان پر چڑھ کر کے ان صنادید قریش سے کہتے ہیں یاد رکھو اگر تم مجھے مدینہ جانے نہیں دو گے، میرے پاس جو تیر ہیں وہ جو نیزے ہیں، میری نشانی میری نشان کے بارے میں میری جو مہارت ہے وہ تم جانتے ہو، ایک ایک تیر جب لگاؤں گا ایک ایک نشانے پر جا کر کے لگے گی، کبھی وہ اپنے نشانے کو چکے گی نہیں۔ اور اگر یہ نیزے ختم ہو گئے، میری تلوار بازی کے بارے میں بھی تم جانتے ہو، جب تلوار اٹھاؤں گا جب تک تمہارے سر پر تمہارے جسم پر سر رہے گا تب تک میری تلوار باقی نہیں رہے گی۔ یہ باتیں جب حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلی، سامنے والے کے حواس باختہ ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کہا، ہم کیسے اس بات سے تیار راضی رہے کہ آپ مکہ میں جب آئے فقیر تھے، مال نہیں تھا، یہاں آ کر کے تجارت کی، مال کمایا، اتنا زیادہ مال ہونے کے بعد اب تم وہ سارا مال لے کر کے چلے جاؤ اور حرم جانے دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی سی بات ہے کہ بس میرے مال کے لیے تم مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے سے روک رہے ہو، ان کے دیدار سے روک رہے ہو، تو سنو میں نے اپنے گھر کے فلاں جگہ پر اپنے مال کو دفن کر کے رکھ دیا ہے، جاؤ وہ سارا کا سارا مال تمہارا، مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانا۔ سارا مال لٹا دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، مدینہ میں حضرت صہیب آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام صہیب کو دیکھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتے۔ حضرت صہیب نے اپنے مال کو لٹایا اللہ کی رضا کے خاطر اور اللہ راضی ہوا اس ادا سے، اور رہتی دنیا تک قرآن میں اس آیت کو باقی رکھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیسے انہوں نے بیروحا، ان کا جو باغ ہر دل عزیز تھا، جیسی ہی قرآن کی آیت سنی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ لٹا دو۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی بیروحا یہ باغ آپ جانتے ہیں دل سے سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹا دیتا۔ یہ صحابہ، اگر ہم آگے بڑھے، مال یہ صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کو پہنچے مال کے لیے، کہ جو مال اللہ نے عطا کیا تھا اللہ کے راستے میں لٹایا اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے۔ دوسری چیز جس سے ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم جان لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کے دل میں آ جائے تو حقیقی معنی میں ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز ہو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پیغام کو سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی سوچ میں نہیں پڑے، فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اپنی بیوی جو نئی نویلی دلہن تھی اسے چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ حاضر ہے، شہادت حاصل کی۔ غزوہ احد کے اس میدان میں سارے صحابہ نے دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم زمین کے اوپر ہے اور ان کے جسم سے پانی نکل رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں غسیل الملائکہ کہا گیا۔ یہی غزوہ احد میں عزیز ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قوموا الی جنہ عرضها السماوات والارض، صحابہ اٹھو جنت کی طرف دوڑو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی کیا واقعی میں اللہ نے ہم سے اس جنت کا وعدہ کیا ہے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں
ہاں آپ سے اس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور تم بھی اس جنت کے ہو سکتے ہو، تم بھی اس جنت کے مستحق بن سکتے ہو۔ کھجور تھی ان کے ہاتھ میں، کھجور کھا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنی، کہا کہ اگر میں یہ کھجور کھاتا رہا اتنی زندگی جو میری لمبی ہو جائے گی، انہا لحیات طویلہ، یہ کھجور کھانے کی مقدار میں جو زندگی ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ وہ کھجور پھینک دیا اور میدان جہاد میں اتر گئے اور مرد مجاہد کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو۔ یہی غزوہ احد۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں اللہ رب العالمین کے فرامین کو اور آخرت کو فراموش کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جانتے ہیں غزوہ احد میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جہاں پر مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی اور مسلمان پیر دکھانے لگے۔ ایسے وقت میں جو انتہائی گھمسان کا معاملہ تھا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے مرد مجاہد ان دشمنوں کے صفوں میں اکیلے چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انس بن نضر سے ملاقات کیے بیچ میں، کہا کہ انس کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو معاملہ کیسا ہے، تم اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ انی لاجد ریح الجنہ دون احد۔ سعد بن معاذ سنو کہ میں اس احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جنت کی خوشبو مجھے وہاں سے آ رہی ہے۔ اکیلے لڑتے ہوئے گئے، جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ لاش کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک لاش ملی جس لاش میں سر سے لے کر کے پیر تک 90 سے زیادہ نشانات ہیں، جو نشانات تیر کے ہیں، تلوار کے ہیں، نیزے کے ہیں۔ یہ انگلی کے پور کے ذریعے انس بن نضر کی بہن نے انہیں پہچانا کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ انی لاجد ریح الجنہ، انہوں نے کہا کہ جنت کی خوشبو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ یہ عبادات میں شوق کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نگرانی کے لیے رکھا۔ رات ہو گئی، سفر میں تھے، کہا کہ دشمن آئیں گے تو ان کے مقابلے میں تمہیں نگرانی کرنی۔ ان دونوں نے آپس میں باری باری کہا کہ کچھ وقت کے لیے میں سوتا ہوں، آپ نگرانی کرو، پھر اس کے بعد آپ سو جانا، میں نگرانی کروں گا۔ عباد بن بشر نے کہا کہ پہلے میں نگرانی کروں گا، آپ سو جاؤ۔ وہ سو گئے، لیکن صحابہ بنا عبادتوں کے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو نہیں سکتا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک اکیلے انسان جو جاگ رہے ہیں اور وہ بھی اکیلا انسان نماز کے لیے، دشمن کو موقع ملا۔ نماز کی حالت میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسلی میں تیر لگائی۔ وہ تیر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز توڑنے پر مجبور نہیں کر سکی۔ وہ تیر کو نکال کر کے پھینک دیا، خون بہ رہا ہے۔ دوسری تیر پھر اسی جگہ پر، وہ تیر بھی نکال کر کے پھینک دی، لیکن نماز کو توڑنا گوارا نہیں تھی۔ تیسری تیر لگی، خون زیادہ بہنے لگا، کمزوری زیادہ ہو گئی۔ اب نماز کو ختم کر کے سلام پھیر کر کے عمار بن یاسر کے پاس گئے۔ عمار نے جب معاملہ دیکھا، کہا جب پہلی تیر لگی تھی تب کیوں نہیں اٹھائے؟ بھی اٹھانا چاہیے تھا، تمہارا یہ حال جو موت کے قریب تم پہنچ گئے ہو نہیں ہوتے۔ کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی، اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا تو میں جو قرآن پڑھ رہا تھا، جو سورت پڑھ رہا تھا، اسے ختم کرنا اور اسے چھوڑ دینا مجھے گوارا نہیں تھا، میں نہیں چھوڑتا۔ زندگی جان چلی جاتی لیکن نماز نہیں توڑتا، ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے نہیں توڑتا۔ یہ صحابہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا ہوگا، میرے عزیزوں، مصیبتیں یہ انسانی زندگی کا لازمی جز ہے۔ پریشانیاں آئیں گی، اللہ کا وعدہ ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ آزمائے گا، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی رہنا اور اپنے زبان سے اللہ کے معاملے میں شکوے شکایتیں نہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا،
याद कीजिए उस मंजर को जो मंजर हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के आखिरी बेटे उनकी मौत का मंजर था। बताया गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मदीने के एक दूसरे इलाके में वहां आपका बच्चा है जो बच्चा अपने आखिरी लम्हात को गिन रहा है। अल्लाह के नबी दौड़ते हुए आए, अपने लफ्ते जिगर हजरत इब्राहिम को अपने हाथों में लिया। बुखार की वजह से तप रही वो जिस्म है, उस जिस्म को आग में लेते हैं। वो बच्चा जो 18 महीने का बच्चा है अपने बाप के हाथ में अपना दम तोड़ देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क जारी होते, आप सल्लल्लाहु रो रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? कहा इन्नल ऐन तदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़न व ला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। अगरचे कि ये आंखें अश्कबार हैं, अगरचे कि ये दिल रंजीदा खातिर है, लेकिन हम अपनी जुबान से वही कहेंगे मा यर्ज़ा रब्बुना, जो हमारे रब को राजी करने वाली चीज है। उस मुसीबत पर सिर्फ सब्र किया और कुछ। हजरत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 4 बेटे हैं, खातून बूढ़ी है। वो बूढ़ी अपने 4 नौजवान बच्चों को दर्श दे रही है कि कल सुबह मैदान जंग में जाना है। याद रखो हमने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया, हम अपनी खुशी से हिजरत करके आए हैं। और याद रखो तुम एक माँ के बच्चे हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ खियानत नहीं किया, तुम्हारे मामों को रुसवा नहीं किया। कल के मैदान में तुम्हें हुनर दिखाना है, महारत दिखाना है। एक बूढ़ी माँ अपने 4 नौजवान बच्चों को जिहाद के लिए उबार रही है। सुबह हुई, जिहाद का मामला पेश आया। शाम होते होते उस खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने सहाबा कहते हैं कि आपके 4 बेटे कुर्बान हो गए, आपके 4 बेटे शहादत से हमकिनार हो गए। वो खातून की जुबान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिइस्तिशादिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तारीफ है कि उसने मुझे मेरे बच्चों के शहादत के जरिए शर्फ बख्शा है। और अर्जू मैं उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अयजमअनी व इय्याहुम फी मुस्तक़र्रि रहमती, अल्लाह अपनी रहमत में हम तमाम को जमा करेगा। ये वो सहाबा थे जिन्हें दुनिया की चमक दमक ने आखिरत की फिक्र से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी से गाफिल नहीं किया। इनकी मतमई नजर और इनका मकसद जिंदगी बस ये था कि किसी तरीके से अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरा अजीज, आखिरी चंद बातें और कुछ ऐसे वसाइल कि जिनके जरिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकते हैं। एक चीज है अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी, कि जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की हैं उन नेमतों का शुक्र अदा करें। जैसे कि वो बड़ा वाकया है, बनो इसराइल के 3 लोग, एक अबरस कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था, एक टकला था, बाल नहीं थे, तीसरा अंधा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आजमाया, फरिश्ते को भेजा। बाद में जब आजमाया गया सारे लोगों ने, वो 2 लोगों ने जो है इनकार किया कि हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन अंधे ने कहा कि हाँ मैं नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई दी। मैं फकीर था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेनियाजी दी, माल दिया। अब इस बकरी के रेवड़ में से जो बकरी और जितने बकरी तुम्हें पसंद आते हैं सारे लेकर के चले जाओ। उस फरिश्ते ने क्या कहा कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया और तुम्हारे 2 साथियों से नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी की बुनियाद पर भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल कर सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात से राज़ी होता है अयकुल अकला फयहमुदुल्लाह, कि इंसान खाने का एक लुक़मा खाए और अल्लाह का शुक्र बजा ले। असलाफ के बारे में आता है जब भी कोई एक लुक़मा खाते अल्लाह की तारीफ करते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ इसलिए कि उसने आसमान से बारिशें नाजिल की, जमीन से अनाज को उगाया और उस अनाज को हमारे लिए खाने के लायक बनाया। फिर उस अनाज के आ जाने के बाद इन उंगलियों में ताकत दी कि हम उसे पकड़ सके, इस कोहनी में लचक दी कि उसे मुंह तक ले जा सके, इन दांतों को दिया कि चबा सके, लुआब को दिया कि निकल सके, पेट में जा सके, पेट में हजम हो सके और जो फादिल मादा है वो खारिज हो सके। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, इनाम है, जिसकी वजह से हर एक लुक़मे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, इस तारीफ के जरिए, शुक्र के जरिए अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकते। दूसरी चीज मिसवाक, एक छोटा सा अमल, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मतहरतुल लिलफमी व मरदातुल लिरब्बी,
یہ مسواک منہ کو صاف کرنے والا اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب ہے۔ لہذا مختصر سا خلاصہ یہی ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ جیسے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں دنیا کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ دنیا اللہ کی طرف سے ہے، یہ دنیا کی ساری آسائشیں اللہ کی لیے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رزق کے متعلق نہ سوچیں کیونکہ رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ لہذا سوچیں آخرت کے بارے میں، سوچیں اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں، کہ کیونکہ اللہ اگر راضی ہو گیا تو اللہ ہمیں راضی کرے گا اور اللہ رب العالمین لوگوں کو ہم سے راضی کرے گا۔ جیسے کہ حدیث مشہور ہے، حضرت جبرائیل سے اللہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ میری بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہے، مجھ سے قریب ہو رہا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت۔ جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ فرشتوں کے بعد وہ محبت دنیا والوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم صرف اللہ کو چاہیں گے تو اللہ رب العالمین مجبور کرے گا اس کائنات کو کہ وہ ہمیں چاہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، رب العالمین ہم تمام کو مقصد زندگی رب العالمین کی رضا جوئی کے حصول اور رب العالمین کی رضا جوئی کے مقصد کو اپنا حقیقی مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے عقید توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کو زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو عقید توحید کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔